ڈاکٹر صاحب سوال آیا ہے، مقروض اپنی رضامندی سے اضافے کی پیشکش کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے جی، اصل بات یہ ہے اسلام میں نا یہ ہے مالی معاملات، معاشی معاملات۔ آپ نے جب کسی سے قرضہ لیا تو قرض ہی واپس کریں گے اصل، جی، زیادہ بڑھا کے دینا ہی وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مقروض یہ کہے کہ جی میں وقت پر ادا نہیں کر سکتا تو وہ وقت بڑھائے گا نا، وقت کی مہلت لے گا، جی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وقت کی مہلت دے دیں اس کو۔ یہی قرآن نے بتایا، احسن طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو وقت کی مہلت دے دیں۔ لیکن اگر وہ وقت کے ساتھ کہتا ہے جی میں کچھ اضافہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ جو اصل رقم سے زائد دے گا وہ سود کے زمرے میں آ جائے گی، انٹرسٹ کے زمرے میں چلے جائے گی۔ آپ اس کو دے دیں بلا سود یا بلا اضافہ، وہ مہلت دے دیں، یہ درست ہے۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ اور یہ ہے جو فقہا نے بتایا، وہ یہ ہے کہ اسے کہیں پھر آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، جو سے بزنس کر رہے ہیں، اگر وہ بزنس کر رہا ہے کاروبار، اس میں جو نفع ہوگا اس میں جو آپ شریک کر لیں۔ آپ نے قرضہ لیا تھا نا کاروبار کرنے کے لیے، جی، یا زراعت کے لیے، پارٹنرشپ کر لیں اس کے ساتھ، پھر پارٹنرشپ ہو گئی نا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو نفع ہوگا اس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، شریک ہو جاتا ہے، تو نفع میں شرکت جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا ہے، اپنی نجی ضرورت کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، علاج معالجے کے لیے، یا کسی گھر کی تعمیر کے لیے اپنے، یا اور کوئی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے قرضہ لیا ہے، تو اس پر مہلت دینا یہ قرآن کا طریقہ ہے، سنت بھی یہی ہے کہ مہلت دی جائے۔ قرآن کہتے ہیں انہیں مہلت دیں آپ، اور مقروض کو مہلت دیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ لیکن اگر وہ خود یہ کہتا ہے مقروض کہ میں اضافہ دے دوں گا، تو وہ کسی مجبوری کی بنا پہ کہہ رہا ہے نا، تو اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، نہیں اٹھانا۔